اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہوشیہ نبی کے صحیفہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ تقریباً 721 قبل از مسیح کے واقعات جو ہیں اس کی بات کرتا ہے. اور جب ہم سقوط سامریہ کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ زمانہ ہے جو بد امنی کا زمانہ ہے. اور جو باتیں ہم نے پہلی 5 آیات میں پڑھی ہیں وہ اس تمام باتوں کو واضح کرتی ہیں کہ حقیقت میں واقع میں یہ زمانہ جو تھا وہ کس کا زمانہ تھا؟ بد امنی کا زمانہ تھا. اور جب ہم ہوشیہ نبی کا آغاز کرتے ہیں تو آغاز میں وہ 3 باتوں کا ذکر کرتا ہے. وہ کہتا ہے پہلی بات کہ اس کے لوگ جو ہیں بت پرستی کی طرف مائل ہیں. ہوشیہ 3 باتوں کی وجہ سے پریشان ہے، دکھ میں ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ بت پرستی کی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ خدا کے وفادار ہو جائیں اور بت پرستی کو چھوڑ دیں. اب بت پرستی عام طور پر جب ہم بت پرستی کے لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو شاید میرے اور آپ کے ذہن میں ایک ہی بات ہوگی کہ کسی تراشی ہوئی مورت کو سامنے رکھ کر اس کو پوجنا، شاید یہ بت پرستی ہے. ایسا ہی ہے، میرے ساتھ رہیے گا. لیکن ایک خدا کا بندہ بلی گرام اسے کچھ اس طرح سے بھی بیان کرتا ہے کہ ہر وہ عمل، ہر وہ بات جو خدا اور انسان کے بیچ میں حائل ہو جاتی ہے وہ بت پرستی ہے. کیونکہ انسان زیادہ تر اس چیز کی طرف مائل ہوتا ہے جو اسے فائدہ دیتی ہے. اور آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر خدا کی طرف جانے کی بجائے ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں جو انہیں وقتی طور پر آرام دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں، آسائشیں جو ہے وہ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ جو چیز خدا اور انسان کے بیچ حائل ہو جاتی ہے وہ بت پرستی ہے. اور انہی بت پرستی کی وجہ سے وہ ہوشیہ نبی جو ہے وہ فکر مند ہے. جب ہم دوسری بات کو دیکھتے ہیں تو دوسری بات وہ کہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ بے وفائی کر رہے ہیں. اب ہوشیہ نبی بذات خود ایک بیوی کا اپنی بیوی کی وجہ سے، اس کی بے وفائی کی وجہ سے مشکلیں اٹھاتا ہے. اور اگر ہم نئے عہد کی طرف آئیں تو نئے عہد میں کلیسیا کو دلہن کہا گیا ہے اور اس کا دلہا جو ہے وہ کون ہے؟ یسوع ہے. یعنی دلہن جو ہے وہ بار بار بے وفائی کرتی ہے اور اپنے دلہا کے عقد میں رہنے کے باوجود وہ دوسری طرف مائل ہو جاتی ہے، وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جاتی ہے اور اپنے دلہا سے کیا کرتی ہے؟ بے وفائی کرتی ہے. لیکن وہ پھر کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، اس کے ساتھ وفاداری سے پیش آؤں گا. لیکن اس کی جو دلہن ہے وہ اس سے وفاداری کرتی ہے اور وہ ان تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ پھر بھی برداشت کرتا ہے. اور اگر ہم پرانے عہد نامہ کی بات کریں تو وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ خدا سے بے وفائی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے اور اس کی راہ سے کیا کرتا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. ہم جب اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، پرٹیکولر جو آیت آج ہم جس پر کچھ دیر کے لیے غور و خوض کریں گے اور اسے جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ 6 آیت ہے. اور 6 آیت میں جو لفظ پہلا، اس ایک ہی آیت میں چند ایک چیزیں ہیں. پہلی بات، میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے. جب ہم انگریزی بائبل کو دیکھتے ہیں تو وہاں عدم معرفت کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے لیک آف نالج، یعنی علم کی کمی. لیکن جب ہم اردو لغت میں اس لفظ کی معنی کو دیکھتے ہیں، معرفت کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے پہچان. اب میرے لوگ عدم معرفت سے کیا ہوئے؟ ہلاک. جب میرے لوگ سے مراد ہوا تو اس سے مراد ہے کسی کو اون کرنا، کسی کو اپنا کہہ دینا، بنا لینا اور اس پر پھر نظر کرم کرنا. آج اگر میں اور آپ کسی سے بات کرتے تو میں اگر کسی کی ذمہ داری کی بات آتی تو وہ کہتا ہے جی میں اس شخص کی ذمہ داری لیتا ہوں کیونکہ میں اس شخص کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں. اس کے اچھے برے قول و فعل میں اس کا کیا ہوں؟ ذمہ دار ہوں. یہاں پر بھی
خدا کیا کہتا ہے؟ میرے لوگ عدم معرفت۔ اب جب پہچان کی بات آتی ہے تو خدا نے اپنے لوگوں کو اپنی پہچان دی۔ بہت سی قومیں آئیں، پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں، اس وقت بھی تھی، لیکن خاص لوگ تھے جن پر خدا کا خاص فضل تھا، ہے اور رہے گا۔ اب جب کوئی خاص شخص جس سے آپ بہت پیار کرتے ہوں، جسے آپ ہر چیز جو ہے اسے وافر مقدار میں دیتے ہوں، وہ اگر آپ سے بے وفائی کرے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہم جب قوم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں، جب قوم بنی اسرائیل کے بعد کہ اس تمام باتوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح سے ان کے ساتھ وفاداری کو قائم رکھا تھا، رکھا ہوا ہے اور ہمیشہ کیا کرے گا؟ رکھے گا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں نے میری پہچان کو کیا کیا؟ فراموش کر دیا، میری پہچان کو وہ بھول گئے۔ ذرا غور کیجئے گا، جب ہم پرانے عہد نامہ کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک شخص جسے اسرائیل کا لقب جو ہے وہ دیا جاتا ہے، لیکن اسرائیل کا لقب دینے سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں پیدائش اس کا 28 باب اور 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے کیا پائیں گے؟ برکت کو پائیں گے۔ ابھی یعقوب جو ہے اسرائیل میں تبدیل نہیں ہوا، لیکن چونکہ اس کے ساتھ پہلے سے عہد جو ہیں وہ بدے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ پہلے سے خدا جو ہے وفاداری کرتا آ رہا ہے اور اسے برومند کرتا آ رہا ہے، ہر چیز اس کے ساتھ وہ کرتا آ رہا ہے، تو اسے اس لیے سب کچھ دیتا آ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اسے ایک پہچان دے گا۔ آگے جب ہم اس یعقوب کو اسرائیل میں تبدیل ہوتے دیکھتے ہیں تو 32 باب اس کی 27 اور 28 آیت میں اس طرح ہے، تب اس نے اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اب یہاں یعقوب کے ساتھ سوال اور جواب ہو رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے تب اس نے اس سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یعقوب۔ اس نے کہا کہ تیرا نام آگے کوئی یعقوب نہیں بلکہ کیا ہوگا؟ اسرائیل ہوگا، کیونکہ تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور آزمائی کی اور غالب ہوا۔ اب یہاں پر ہم ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں جو پہلے یعقوب تھا اور بعد میں خدا کا چنیدہ ہو گیا، خدا کی چنی ہوئی قوم ہو گیا، اس کا وہ پہلوٹا ہو گیا۔ اب جب اس کا وہ بیٹا بن گیا، اس کی چنیدہ قوم اس نے اس کو بنا لیا، تو پھر اپنی قوم کے ساتھ خدا کی وفاداری دیکھیں کہ وہ کس طرح سے اسے اپنی نعمتوں سے، اپنی برکتوں سے اسے وہ نوازتا چلا جاتا ہے اور اپنی پہچان اسے دکھاتا ہے۔ وہ کہ اس سے پہلے بھی لوگ وہاں پر بدکار تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے اور ایسے معبودوں کی پرستش کر رہے تھے، ایسے معبودوں کے سامنے اپنی قربانیاں چڑھا رہے تھے، لیکن خدا غیور خدا ہے اور یہ غیور خدا کے لوگ بن جاتے ہیں، چنیدہ بن جاتے ہیں، اور جو چیزیں، جو برکتیں، جو باتیں ایک بت نہیں دے سکتا، ہاتھ کا بنایا ہوا، تراشا ہوا، مٹی کا، لکڑی کا وہ چیزیں نہیں فراہم کر سکتا، زندہ خدا اس قوم کو جو ہے اپنی پہچان دیتا ہے اور اپنی تمام برکات جو ہے ان پر کیا کرتا ہے؟ نازل کرتا ہے۔ اور پھر قوموں کو آپ دیکھیں کہ وہ فتح کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہر کام میں جس میں بھی وہ ہاتھ ڈالتے ہیں انہیں فتح ملتی ہے، اور وہ خدا کی پہچان میں کیا کرتے ہیں؟ دن بدن کیا کرتے ہیں؟ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب یہی اسرائیل، جب یہی مشکل میں آتا ہے، کیوں آتا ہے؟ کہ وہ خدا کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مصر میں کس طرح سے خدا انہیں لے کر جاتا ہے، اپنے بندہ یوسف کی وجہ سے۔ وہاں اسے وہ برومند کرتا ہے، بڑھاتا ہے، پھیلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور وہ وہاں دوسرے درجے کا کیا بادشاہ بن جاتا ہے۔ اور جب یہی لوگ وہاں
مشکل میں آتے ہیں اور مصری فرعون جو ہے ان پر ظلم و ستم اٹھاتا ہے، تو خدا ان کے لیے ایک نئی راہ کو بھی کیا کرتا ہے؟ بناتا ہے۔ اور وہی بادشاہ، وہی حق میں وقت جو کہتا ہے کہ بیٹوں کو مار دیا جائے اور بیٹوں کو صرف رکھا جائے، وہیں پر موسیٰ جو ہے اسی بادشاہ کے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ پلتا ہے، علوم کو سیکھتا ہے، اور سب کچھ چیزیں کرتا ہوا وہ واپس وہاں آتا ہے اور اپنی قوم کو وہاں سے کیا کرتا ہے؟ نکالتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا خدا نے؟ کیا کچھ اپنی چنیدہ قوم کے لیے اس نے نہیں کیا؟ اس کو وہاں نکالنے کے لیے 10 آفتے مصر پر آتا ہے۔ میرے خیال میں اگر ہم کلام مقدس کا مطالعہ کریں اور اگر دنیا کا بھی مطالعہ کریں تو میرے خیال ہے شاید کہیں پر بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی قوم کو بچانے کے لیے، اپنے لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے خدا نے نہیں کیا۔ اور سب سے بڑھ کر جب اس نے پیلوٹوں کو مارا تو پھر فرعون نے کیا کہا کہ ان کو اب جانے دے۔ اب جب اتنی برکتیں، اتنی چیزیں جب کسی شخص کو کوئی دیتا ہے، اگر وہ اسے پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے تو میرے عزیزوں، آپ اور میں سوچ سکتے ہیں کہ کیا بیتی ہوگی۔ اگر آپ سے کوئی بے وفائی کرے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ یقیناً آپ رنجیدہ ہوں گے کہ میرے لوگ مجھے پہچاننے سے کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ آپ کو اور مجھے، جب ہم خدا کے کلام کے مطابق کہ آدم جو ہے وہ کیا کرے گا؟ اپنے پسینہ کی روٹی کو کھائے گا، ایسے لکھا ہے خدا کے کلام میں بھائی صاحب۔ لیکن اس قوم کو اس نے من برسا کر بھی دیا، چٹان میں سے پانی کو بھی دیا، بحر کلثم کو 2 ٹکڑے کر کے وہاں سے بھی نکالا۔ آج بھی میرے عزیزو، میں اور آپ آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں جو ان لوگوں نے کیا، اور آج بھی خداوند یہ کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے کیا ہوتے ہیں؟ ہلاک ہوتے ہیں۔ ہم اسے پہچان ہی نہیں رہے، ہم اس کی اس برکت کو، ہم اس کے اس پیار کو، ہم اس کی اس تمام نعمتوں کو جو اس نے ہمیں دے رکھی ہیں، ہم کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وجہ سے اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اور بجائے کہ ہم اس کی طرف مائل ہوں اور اس کی ان تمام برکتوں کو جو اس نے مجھے اور آپ کو دی ہیں اس کا اقرار کریں اور اس کا شکر ادا کریں، ہم ایسا نہیں کرتے۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے خیال میں شاید پھر ہم خدا کے کلام کو صحیح طور پر سمجھتے نہیں۔ خدا کا خادم، خدا کا کاہن، خدا کا بندہ جو کچھ ہمیں سمجھاتا ہے، کہتا ہے، شاید ہم وہ کچھ نہیں کرتے۔ جب ہم اگلی آیات کو دیکھتے ہیں اور اسی آیت کا حصہ جو ہے بقایا اس کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر کچھ اس طرح سے اور بھی مرقوم ہے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں تجھ کو رد کروں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو۔ یعنی تو نے میری پہچان کو رد کیا، اور میری پہچان کو رد کرتے ہوئے تو نے وہ کام کیے ہیں جو کہ تجھے کرنے روا نہیں تھے، اس لیے تو کیا ہوگا؟ میرے حضور کاہن بھی نہیں ہوگا۔ میں کاہن ہوں، میں خدا کا خادم ہوں، اس نے مجھے اپنے کلام کی منادی کے لیے چنا ہے، مجھے اس نے اپنا کلام دیا ہے۔ اب اگر میں اس کلام میں خیانت کرتا ہوں اور اس کلام کو جو مجھے دیا گیا ہے میں صحیح معنوں میں لوگوں تک، کلیسیا تک نہیں پہنچاتا، تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ میں اپنے اس ذمہ داری کو جو مجھے سونپی گئی ہے وہ اسے پورا نہیں کر رہا۔ ہم جب خدا کے کلام میں سے آگے اس چیز کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر لکھا کہ جو وہ فراوان ہوئے، 7ویں آیت ہے، جو وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، جو وہ فراوان ہوئے۔ اب یہ لفظ جو ہے فراوان کا، اس سے جو مراد ہے وہ ہے
یہاں پر ہم جب اس لغت کے میں اس کو جا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر اس لفظ سے مراد ہے بہتات کا ہو جانا، کسی چیز کا زیادہ ہو جانا، کثرت کا ہو جانا۔ اب ہم جب کسی چیز کو لیتے ہیں، اسے حاصل کرتے ہیں، خواہ وہ کوئی چیز بھی کیوں نہ ہو، وہ روپیہ پیسہ ہو، وہ دھن دولت ہو، وہ مال ہو، وہ اور ہو، سونا چاندی، ہر چیز، کوئی بھی ایسی چیز کیوں نہ ہو، جب وہ بہتات میں ہمارے پاس آ جاتی ہے تو میرے عزیزو، زمانہ حال میں بھی اور زمانہ ماضی میں بھی اور شاید زمانہ مستقبل میں بھی یہ چیز ہوگی کہ جہاں روپیہ پیسہ زیادہ آ جاتا ہے وہاں گھمنڈ اور غرور بھی زیادہ آ جاتا ہے۔ اور اسی بات کو خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جو وہ فراوان ہوئے میرے خلاف زیادہ گناہ کرنے لگے، کہ جیسے جیسے ان کے پاس چیزوں کی بہتات ہوتی گئی، کثرت ہوتی گئی، وہ مجھے فراموش کرتے گئے، مجھے بھولتے گئے، میری پہچان سے ہٹتے چلے گئے، اور بدکاری اور بدفعلی میں وہ کیا ہوتے گئے اور زیادہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ آگے وہ کیا کہتا ہے؟ پس میں ان کی حشمت کو رسوائی میں کیا کروں گا؟ بدل ڈالوں گا۔ اب ایسا شخص کیا سمجھتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ کچھ ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے آپے سے باہر نکل جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، روپیہ پیسہ ہے، دھن دولت ہے، سونا چاندی ہے، میرے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اب میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ پھر اس کے سامنے کوئی بھی شخص ہو وہ ناتمام ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں اب میرے پاس ہیں اور میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ پھر نہ تو وہ خادموں کو خاطر میں لاتا ہے، نہ وہ کسی انسان کو خاطر میں لاتا ہے، بلکہ وہ اپنے اس گھمنڈ اور غرور میں بڑھتے بڑھتے اس قدر آگے چلا جاتا ہے کہ وہ خدا کا انکاری ہو جاتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خدا کا بندہ کہتا ہے کہ جب دو خدا اور انسان کے بیچ میں کوئی چیز حائل ہو جاتی ہے تو وہ بت پرستی، بد کرداری، بدفعلی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب ایسا شخص کیا کرتا ہے کہ وہ بدکاری میں، بت پرستی میں کیا ہوتا ہے؟ پھنس جاتا ہے۔ اگلی بات جو خدا کا بندہ کہتا ہے وہ اور زیادہ تکلیف دہ ہے لیکن سچ ہے۔ وہ کہتا ہے وہ میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے اور ان کی بد کرداری کے آرزومند ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو میرے لوگوں کے گناہ پر گزران کرتے ہیں؟ ہم اکثر اس بات کو دیکھتے ہیں اور موجودہ حالات کے اندر دیکھتے ہیں، اور ایک جگہ پہ نہیں، میں نے کئی جگہ پر اس چیزوں کو دیکھا ہے، اور جب میں خدا کی کلام کی سائٹ کو دیکھ رہا تھا تو مجھے بہت سی چیزیں یاد آ گئی۔ آج کا پاسبان، میں کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کا کلام دو دھاری تلوار ہے اور وہ بند اور گودے کو چیز ڈالتی ہے اور وہ سچ کہتی ہے۔ آج ہم اس چیز کے آرزومند ہیں کہ ہم اس شخص کے پاس جائیں گے، اس شخص کے گھر جائیں گے جس کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ ہے، جس کے پاس زیادہ فراوانی کی دولت ہے۔ ہم زیادہ کوشش یہ ہماری ہوتی ہے کہ ہم وہاں جائیں۔ ہم اس بھٹکی ہوئی بھیڑ کے پاس نہیں جاتے، ہم اس کے پاس نہیں جاتے جو کمزور ہے۔ ایک خدا کے خادم سے میں نے ایک بات پوچھی دوران اپنے پروگرام کے، ہم خادم اور خدمت پر بات کر رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بادشاہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں نے ایک چیز ایسے دیکھی کہ خدا کے خادم جو ہیں وہ کسی کے ہاں گئے اور جب انہوں نے وہاں دعا کی اور دعا کر کے جب وہ جانے لگے تو اس خادم نے، اس خدا کے بندے نے ہاتھ میں کچھ لیا ہوا تھا، وہ پادری صاحب کے ہاتھ میں دیا، پادری صاحب نے لے لیا، لیکن پادری صاحب وہاں 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے، لیکن نہ تو ان کے گھر کا انہوں نے پانی پیا، نہ انہوں نے ان کے گھر کی چائے پی، نہ ان کے گھر کا کھانا کھایا۔ اور جب ہم وہاں سے نکلے تو میں نے راستے میں پادری صاحب سے کہا، میں نے کہا بھائی صاحب یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، تو کہنے لگے وہاں عجیب سی اسمیل تھی، عجیب سی ایسی چیزیں تھیں، تو میں نے کہا اس پیسے کے اندر اسمیل نہیں آ رہی آپ کو؟
اس روپے پیسے میں اسمیل نہیں ہے؟ یہ تو آپ نے لے کے جیب میں ڈال لیا، کیا اس میں اسمیل نہیں ہے؟ کیونکہ وہ شخص شاید جھاڑو مارتا تھا، گٹر صاف کرتا تھا، یا اس طرح کا ایسا کام، لیکن وہ محنت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہا ہے۔ ہم آرزو مند کس چیز کے ہیں؟ ہم آرزو مند اس چیز کے ہیں، اس گناہ کی پیداوار کے۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ایک شخص کے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، خدا نے اسے برکت دی ہوگی، ہم اس بات پہ بھی ایگری کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی طرف بھی نگاہ کریں جن کے پاس کم ہے۔ کیا ہم صرف ان کی خیال رکھیں؟ لیکن اگلی بات جو وہ کہتا ہے، بس جیسا لوگوں کا حال ویسا ہی کاہنوں کا ہوگا۔ کیونکہ جب ہم ان کے گناہ میں آرزومند کس چیز کے ہیں کہ وہ لائیں، ہدیے لائیں، نذرانے لائیں، اور ہم ان نذرانوں سے کیا کریں؟ خدا کے گھر کی آسائش کریں، اسے بنائیں، اسے سب کچھ کریں۔ میرے عزیزو، جب ہم شروع کے پیدائش کو پڑھتے ہیں تو وہاں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک کاہن ہے اور ایک حابل ہے۔ کاہن کا ہدیہ قبول نہیں کیا جاتا اور حابل کا ہدیہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں، آج کاہن کا ہدیہ قبول کیوں نہیں کیا گیا تھا؟ کیونکہ اس نے دل سے نہیں دیا تھا۔ اس کے پاس جو تھا شاید اس نے اس طرح سے اسے دینے سے انکار کیا تھا۔ لیکن کیوں؟ اب اس میں بھی ایک بھید ہے کہ اس نے کیوں ایسا کیا تھا۔ اور حابل نے جو کچھ کا اچھا تھا وہ خدا کے حضور میں دیا۔ آج بھی لکھا ہوا خدا کے کلام میں کہ اگر تو چاہتا، دل سے کرتا، تو کیا تو مقبول نہ ہوتا؟ لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں، ایک اور جگہ پر میں ایک چیز کو پڑھ رہا تھا، اور یا شاید یہ ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک خدا کا بندہ چرچ میں آتا ہے اور آ کر زور زور سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پادری یا کاہن یا فادر یا کوئی بھی شخص وہاں کھڑا ہوا اور وہ دیکھتا ہے کہ کیا بات ہے، چرچ ختم ہو گیا، یہ شخص آیا ہے اور آ کر کیوں شور کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ فادر صاحب یا پادری صاحب یا پاسٹر صاحب، اس شخص نے یہ قالین دیا تھا اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے آپ فلان سی جگہ پہ سیٹ کیوں نہیں دیتے، آپ مجھے وہاں بیٹھنے کی جگہ دیں، میں نے یہ خدا کے گھر میں دیا ہے۔ تو خدا کے خادم نے بلایا، اس کو بولا ادھر آ، یہ اپنی قالین اٹھا اور یہاں سے اس کو لے کے چلا جا، یہ خدا کا گھر ہے، یہاں اگر دل سے چیز نہیں دی جاتی، دل سے نہیں دیا جاتا، تو مہربانی کر کے یہاں سے اس چیز کو اٹھا کر لے جا، خدا کو تیری ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج بھی اگر ہم ایسے ہیں، اگر ہم ایسی چیزوں کے آرزومند ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم بھی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ کس طرح کی دولت کو اکٹھا کر رہا ہے، کس طرح کی دولت کو لے کر آ رہا ہے، تو میرے خیال میں پھر ہم اس طرح سے گریں گے نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ تو میرے حضور کاہن ہی نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی کہ خدا یہ کہتا ہے کہ تو ایسی چیزوں کا آرزومند ہے، تیرا گزران ایسی چیزوں پر ہے جو جائز طریقے سے حاصل نہیں کی گئی بلکہ ناجائز طریقے سے حاصل کی گئی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب میں نے اور آپ نے خدا کے کلام کو نہ پڑھا، اس کی برکتوں کو، اس کی نعمتوں کو ہم نے جانا ہی نہیں، اسے پہچانا ہی نہیں کہ وہ کون ہے، وہ کون سی ہستی ہے، وہ کیا ہے، اور اس نے میرے لیے اور آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ میں اور آپ اس پہچان کو کیا کر رہے ہیں؟ بھلائے بیٹھے۔ جب میں پہلی دفعہ یہاں آیا تھا اور یہاں سرمنی ہو رہی تھی تو خدا کے خادم نے ایک بات کہی تھی کہ جب میں اور آپ خدا کو جانتے ہی نہیں ہیں، یسوع کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کے بیٹے کی اس قربانی کو جانتے ہی نہیں ہیں، اور اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ خدا کیا ہے، اس کا بیٹا کیا ہے، تو کیا میں اور آپ اس شخص کو بتا پائیں گے کہ وہ کون ہے؟ کیونکہ جب مجھے ہی اس کی پہچان نہیں ہے، میں ہی اس کو نہیں جانتا، تو میرے عزیزو، کیا میں اور آپ اس کے بارے میں کسی کو بتا سکیں گے؟ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اور غیر قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر کیا دو؟ بپتسمہ دو۔ تو جب میں ہی اس چیز سے بے خبر ہوں، میں ہی
اس سے جانتا اور پہچانتا نہیں ہوں تو میں کیسے جا کر لوگوں کو بتاؤں کہ اس نے میرے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے گناہ کے لیے کیا کیا، کفارہ دیا، اور مجھے اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنایا. تو میں کیسے جا کر لوگوں کو بولوں گا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت سے کیا ہوئے، ہلاک. میرے لوگ، آپ اور میں، ہم کس کے لوگ ہیں؟ میرے ساتھ رہیے گا اور جواب دیجیے گا، آپ کس کے لوگ ہیں؟ جب آپ خدا کے لوگ ہیں تو پھر کیا آپ خدا کو نہیں جاننا چاہتے؟ یا آپ خدا کو پہچاننا نہیں چاہتے؟ اس کی دی ہوئی برکتوں کو، نعمتوں کو، ان تمام آسائشوں کو، سب سے بڑھ کر اس زندگی کو جو اس نے مجھے اور آپ کو دی ہے، کیا ہم اسے فراموش کر دیں گے؟ اس بات کو، اس واقعہ کو فراموش کر دیں گے؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں جو یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں، ہاتھ کھڑا کیجیے گا کہ وہ یسوع کو جانتے ہیں، وہ خدا کو جانتے ہیں؟ اگر آپ خدا کو جانتے ہیں تو پھر آپ اس کے لوگوں میں شامل ہیں. پھر یہ لفظ جو ہے یہ آپ کے لیے نہیں ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے جاتے ہیں. کیونکہ جب ہم خدا کی کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے شاید نہیں، حقیقتاً میں ہمیں اپنی عادات میں، اپنے چال چلن میں، اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، اپنی بات چیت میں، اپنے کھانے پینے میں، سونے جاگنے میں، چلنے پھرنے میں ہم میں وہ نظر آنا چاہیے. اور پھر جیسے انطاکیہ کی کلیسیا کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ مسیحی ہیں، یہ زندہ خدا کے لوگ ہیں، پھر شاید نہیں، حقیقت میں پھر لوگ مجھے اور آپ کو کہیں گے کہ ہاں، ہم نے پہچانا ہے کہ یہ کون ہے. لیکن اگر ہم اسی طرح اپنی زندگی کو گزاریں گے، اسی طرح اپنے روزمرہ کے کاموں کو کریں گے، جیسے پچھلے 14 کا جو اتوار تھا، اس میں بھائی صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ اس کی آزادی کی چھڑی گھماتے ہوئے کہ جہاں تیری آزادی ختم ہوتی ہے وہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. جہاں پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ صلیب کا کوئی کام نہیں ہے، ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو ہے، لیکن میرے اور جو نجات پانے کے والوں کے لیے کیا ہے؟ خدا کی قدرت ہے. تو آج میں اور آپ کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں؟ شاید یہ سوال میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. حاصل کلام ہم اس میں سے کیا لیتے ہیں؟ حاصل کلام میرے لیے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری اولاد کو کیا کروں گا؟ بھول جاؤں گا. میں تمہاری اولاد کو کیا کروں گا؟ بھول جاؤں گا. میں اور آپ ذرا غور کیجئے گا اس بات کو. ہم سب کچھ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں جب ہماری اولاد پر بات آ جاتی ہے. اور جن کے پاس اولاد نہیں ہے، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ وہ خدا کو چھوڑ کر مندروں میں، مسجدوں میں، گردواروں میں، ڈھیریوں پر بھی چلے جاتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طرح سے اولاد مل جائے. اور جب انہیں مل جاتی ہے تو پھر اس کا حشر کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ایسی اولاد حاصل کی ہوئی پھر وہ ویسی ہی جاتی ہے. لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے، پیٹ کا پھل ہے، اور اس کی جو تربیت ہے وہ کیسے کر جیسے خدا کا کلام کہتا ہے. لیکن وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا تو میری شریعت سے، میرے قانون سے اگر تو پھرا، تو وہ کہتا ہے کہ چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا، اس لیے میں بھی تیری اولاد کو کیا کروں گا؟ بھول جاؤں گا. اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ چوری کریں گے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟
آپ کو پولیس پکڑے گی اور جیل میں ڈال دے گی. اگر آپ قتل کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کو سزا ہو جائے گی، موت کی سزا ہو جائے گی. ایسے یہ چھوٹا جرم کریں گے تو اس کی چھوٹی سزا ہے، بڑا جرم کریں گے تو اس کی بڑی سزا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم راستے پہ جا رہے ہیں تو ہماری گاڑی کسی کے ساتھ ٹکرا نہ جائے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ہمیں جرمانہ ہو جائے گا، ہمیں پھر جیل بھی جانا پڑے گا، ہمیں پولیس سے بھی وہ سب چیزیں. اب تو یہ بھی قانون ہے، اس قانون کو ہم خاطر میں لاتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے یہ نہ سرزد ہو جائے، ہم سے وہ سرزد نہ ہو جائے. لیکن شاید ہم اس زندگی کو گزارنے کے لیے خدا کے اس کلام کو فراموش کر دیتے ہیں، اسے بھلا دیتے ہیں. جو کچھ اس میں اس زندگی کو گزارنے کے لیے لکھا ہے، جو ہماری زمینی ہے، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں. اور وہ اسی لیے کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں کیا کروں گا؟ تمہاری اولاد کو بھول جاؤں گا، تمہیں بھول جاؤں گا، تمہاری اولاد کو بھول جاؤں گا. میرے چیزوں بہت سی باتیں کڑواہٹ سے بھری ہیں، لیکن آخر میں پیار ہے، اس کی محبت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا ترس ہے آپ کے لیے اور میرے لیے. کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں افرائیم کو رد نہیں کر سکتا، میں اسرائیل کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اس کے بقیہ کو کیا رکھوں گا؟ باقی رکھوں گا. اور کیوں؟ اسی لیے اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ میرے لیے اور آپ کے لیے فدیہ دے. اور اس نے دیا، اس نے خون بہایا تاکہ میں اور آپ کیا کریں؟ نجات پائیں اور اسے پہچانیں، اس کی اس قربانی کو پہچانیں. اس کو پہچانتے ہوئے ہم اس پر عمل کریں. اور اس زندگی میں جو کہ 80 برے ہے، قوت ہو تو 80 برے، یعنی 80 برس، 60 70 اور 80 برس، لیکن اس کے بعد کی زندگی جو ہے وہ ابدی زندگی ہے جس کا وعدہ وہ میرے اور آپ کے ساتھ کرتا ہے. آمین. آج اس بات کو اپنے دل میں رکھیں کہ مجھے جو پہچان دی گئی ہے، جو مجھے معرفت دی گئی ہے خدا کی، اس کے بیٹے کی، اس کے کلام کی، اس کے قانون کی، اس کی شریعت کی، ہم اسے کیا کریں؟ پکڑے رکھیں، اسے ہم فراموش نہ کریں. اور جتنی برکتیں اس کی ملی ہیں ہمیں، سب سے بڑھ کر زندگی کی برکت کو لیتے ہوئے اس کام کو کریں جس کا وعدہ وہ مجھ سے اور آپ سے لیتا ہے. اور مجھے اور آپ کو وہ سر بناتا ہے، استاد بناتا ہے، اور کہتا ہے کہ غیر قوموں کو جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھے جانتی نہیں ہیں، ان کو میری پہچان جا کر دو. ان کو بتاؤ کہ میں کون ہوں. میں الفا اور اومیگا ہوں، اول اور آخر ہوں. میں راہ، حق اور زندگی ہوں. انہیں موت سے نکال کر زندگی کی پہچان میں لے کر آؤ. یہ میرا اور آپ کا کام ہے، کاہن کا کام ہے کہ کاہن وہ سب کچھ کرے جو اسے سونپا گیا ہے، جو اسے ذمہ داری دی گئی ہے. ورنہ سزا میرے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے جو اس کام کو، اس بات کو لے کر سنتے نہیں، اسے عمل میں نہیں لاتے. لیکن پھر کہوں گا کہ خدا مجھے اور آپ کو ہلاک ہونے سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں بنی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ ان کی کیا چاہتا ہوں؟ زندگی چاہتا ہوں. آئیں ہم اپنے سر کو خدا کی حضوری میں جھکائیں اور اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا میں خدا کی پہچان میں ہوں، یا میں خدا کی پہچان میں بڑھ رہا ہوں یا نہیں. اور اگر کہیں رک گیا ہوں تو رکاوٹ کہاں پر ہے، اور اس رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے ہم اس کی پہچان میں آگے بڑھیں اور خود بھی اور اوروں کو بھی اس کی پہچان میں لانے کا وسیلہ بنے. خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت عطا کرے. آمین. میں